الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات کربلائی بیگم بنت کاظم علی حسن ابن احسن علی تنویر فاطمہ بنت ظریف حسن اقبال حسین ابن مرتضی حسن افسر محمد ابن مظفر علی مظہر حسین ابن مقبول حسین اس گھر کے تمام دیگر اور مرحومین آپ سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ الرحمن مغفرت کے لیے بلند تر صلوات ایک اور بہتر صلوات سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 54 اور 55 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیت یہ اس لیے دی کہ غدیر کے قریب قریب سے گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ علی جنہیں ملیں گے وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ پہلے تو وہ لوگ کہ جو علی کا اور میرے مولا امیر المؤمنین کی محبت اور حب رکھتے ہوں گے۔ واہ 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 واہ۔ ان کا مقام بہرحال ان سے بہت بہتر ہے کہ جن کے دل میں بغض علی ہے۔ یہ صاحبان حب علی محشر میں
چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ لائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اپنے ایک کلام کے 2 شعر مطلع یاد آ رہا ہے کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، آ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ ایک یہ عنوان اور ایک یہ چہرہ ہے کہ جو حب علی کی وجہ سے چمکتا ہوا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہی محب علی صاحب ولایت بن سکتا ہے اگر اس کے اندر یہ 6 صفتیں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں دوسرے لفظ میں کہوں کہ حب علی پہلا مرحلہ ہے اور اس سے بڑا مرحلہ ہے ولایت علی۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ دیکھیے ولایت کے بھی 2 معنی ہیں، ایک ولایت بے معنی محبت، ایک ولایت بے معنی اطاعت۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ ولایت بے معنی محبت نسبتاً آسان ہے، اگرچہ اتنی مشکل ہے کہ محشر میں ان لوگوں کو خاص مقام دیا جائے گا جو دنیا میں محبت علی کے ساتھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آسان کام نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جب نکالے جاتے ہیں نا علی حیدر نام پر جاب سے، واہ 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 واہ۔ جب گریڈ اور پروموشن نہیں ہوتا نا اس وجہ سے کہ نام علی مرتضیٰ ہے، تو پھر پوچھا جائے کہ محبت کتنی بڑی عبادت، کتنی بڑی ریاضت ہے، کتنی بڑی ریاضت ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ لوگوں کے روزگار متاثر ہوتے ہیں علی کے نام پر۔ بے شک بے شک۔ میرا اگر آج نہیں ہوا ہے تو مجھے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مولا علی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا جو چاہتا ہے کہ میری محبت اپنائے وہ پریشانیوں کا لباس اوڑھنے کے لیے تیار رہے۔ اب اگر مجھ تک پریشانی نہیں آئی ہے تو تیاری مجھے رکھنی چاہیے۔ اور آج تو بہت ہمارے زمانے میں یہ مثالیں ہیں، کتنے ہی سنی بھائی سنی بچوں کو بعض ممالک سے نکال دیا گیا اس لیے کہ نام میں علی تھا، نام میں حیدر تھا، نام مرتضیٰ تھا، نام عباس تھا، نام حسین تھا۔ آج یہ ابھی ہو رہا ہے، میں کوئی ایسی بات کر ہی نہیں رہا کہ جو آپ میں سے کوئی میرے مجلس کے بعد کہے کہ کہاں ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں بتا دوں گا کہ کہاں ہوا ہے تو شاید مجھ سے زیادہ کسی اور کو پریشانی ہو جائے گی، مگر آپ کو سب کو پتا ہے۔ یعنی صرف ظاہری طور پر مولا علی سے محبت کا یہ نقصان ہے، اور نقصان لوگ اٹھا رہے ہیں، تو جو نقصان اٹھانے کو تیار ہو جائے اس کا حق نہیں ہے کہ محشر میں اس کا چہرہ چمکے، اس کو مقام دیا جائے، اس کو عزت دی جائے، قبر میں اس کی روشنی ہو۔ اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یعنی دنیا میں ایسے پریشان لوگوں کے لیے کیا اللہ نے نعمت قرار دی ہے بتاؤں؟ آخرت میں تو قبر ہے، برزخ ہے، محشر ہے، ایک خاص مقام ہے محبت علی رکھنے والوں کے لیے۔ لیکن دنیا میں جو انہیں سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی ہے نا اسے کہتے ہیں اطمینان قلب۔ یہ جو اندر سے سکون ہے نا، یہ جو من میں ٹھنڈک ہے نا، وہ جو ذہن کے اندر اطمینان ہے نا کہ ہم اگر پریشانی اٹھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں آخرت ہے، جس کے ہاتھ میں مستقبل ہے، جس کے ہاتھ میں کل ہے۔ مگر اتنی پریشانی، اتنا بڑا مسئلہ، اس کے باوجود بھی یہ آسان کام ہے، یہ آسان کام ہے، یہ پہلے درجے کا مسئلہ ہے۔ حب علی اب ایک اور مرحلہ ہے اس کے بعد، ولایت علی سے مراد محبت یا ولایت علی سے مراد اطاعت۔ اس میں تو مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اماں نے نام رکھا تھا، اماں نے نانی نے نام رکھا تھا، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو بس یہ کیا کہ جب مجھے اس وجہ سے نکالا گیا تو میں نے علم پہ جا کے مولا سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ مولا کا شکر ادا کیا کہ میں آپ کے دروازے کا رہا، میں ثابت رہا، دروازہ چھوڑ کر نہیں گیا، مجلسوں میں جانا بند نہیں کیا، علی اللہ پڑھنا بند نہیں کیا، میرے گھر میں جیسا ہوتا آیا تھا ایسا کرنا نہیں چھوڑا میں نے بہت یعنی یہاں تک کام کیا۔ مگر اس سے زیادہ بڑا کام ہے اور وہ اس
اس 56ویں آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ 55ویں آیت آپ سب کی بات زیادہ سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں جن آیات کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے محبت اہل بیت سے وابستہ آیات، یعنی اہل بیت کی فضائل اور عظمت سے متعلق آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے جسے آیہ ولایت کہتے ہیں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، توجہ کے ساتھ جان لو تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو صاحب ایمان ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ دوسرے الفاظ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی تینوں ولایتوں کا یہ مطلب ہے، تمہارا صلوات پڑھ لے محمد والے، تمہارا ولی اللہ، اللہ کا رسول، اور وہ کہ جو صاحب ایمان اور جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو سارے مفسرین نے، سنی شیعہ نے، سب نے لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ وہی ہے کہ جسے علی کہتے ہیں۔ حالت رکوع میں ہے، مسجد میں فقیر آتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں رہنے والا جو اللہ کی خاطر مجھے کچھ دے۔ میرے مولا علی نے، ایک روایت ہے کہ مولا علی نے رکوع کی حالت میں آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، انگوٹھی اس کے اندر محسوس ہو رہی تھی، نظر آ رہی تھی، اور گویا اس کی طرف بڑھایا کہ تم یہ دیکھو، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ دوسری میں کہ حضرت نے اپنی آبا گرا دی کہ یہ آبا لے جاؤ، اور حضرت کی آبا لے گیا۔ البتہ سنی بھائیوں کی یہ والی روایت ہے کہ مولا علی نے آبا گرا دی، آبا دے دی، اور شیعہ راویوں اور محدثین کے ہاں یہ زیادہ ہے کہ انگوٹھی دی دی۔ دونوں باتیں ہیں، میں کیا کروں کہ مجھے سنی بھی سننے آتا ہے تو میں ان کی کتابوں کا بھی حوالہ دوں گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ تو جو وہاں ان کے ہاں ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، مگر دونوں کے ہاں یہ بات طے ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے سے مراد مولا علی ہے۔ اب یہ جو تین ولایت ہیں، اللہ کی ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی ولایت، اور وہ جو ایمان والا بھی ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یعنی مولا علی۔ یہ جو تین ولایتیں، اچھا اس میں تو میرے خیال سے مجھے بحث نہیں کرنی چاہیے کہ یہی تین ولایتیں ہیں جو ہمیں محشر میں کام آئیں، اور اس دنیا کے اندر اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رک جاتا ہے تو وہ دو ولایتوں پر رکا ہوا ہے، تیسری ولایت کا وہ ذکر نہیں کر رہا، اور جو ذکر نہیں کر رہے انہیں بہرحال محشر میں تیسری ولایت کو بھی پوچھا جائے گا، ان سے ان سے پوچھا جائے گا۔ وہاں ہر جگہ تینوں ولایتیں لکھی ہوئی ہوں گی، جنت کے 8 دروازوں پر تینوں ولایتیں لکھی ہیں۔ جنت کے اندر اگر اللہ نے نقش و نگار بنائے ہیں نا تو والی علی کے لفظ سے بنائے ہیں۔ جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے نا تو ہوا کی جو آواز بنتی ہے وہ علی علی بنتی ہے۔ جنت کی کنڈی جب بجتی ہے نا تو اس کے بجنے کی آواز علی علی بنتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ تو یہ ایک علیحدہ روشن بحث ہے، مطالعہ کریں۔ بڑی دو ٹوک اور دو چار کی بات کر رہا ہوں، آج نہیں کل سب کو علی 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 بولنا پڑے گا۔ آج نہیں کل سب کو مولا علی کے دروازے پر آنا ہوگا، یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ امام مہدی ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، سب کو ان سے جڑنا ہوگا۔ میں تو اور ذرا وسیع ہو کر بات کر رہا ہوں، سنی تو بہرحال مسلمان اور ہمارے بھائی ہماری جان ہے، عیسائی اور یہودیوں کو بھی اور علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ جی کوئی دنیا میں نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ ایک ہی آواز، ایک ہی صدا، ایک ہی اذان، ایک ہی نماز ایک طرح سے ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ نساء کی ایک آیت میں مدعا پیش کر رہا ہوں، یعنی اس پہ دلیل پیش کر رہا ہوں، اس مدعا پہ دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حجاج ابن یوسف کا دربار، اب دیکھیں حالات کتنے عجیب تھے کہ دربار ہے ظالم ترین بادشاہ کا، جس نے
لوگوں پر ظلم کرنے کا معیار حب علی کو بنایا تھا کہ جس کے پاس جتنی محبت علی ہوگی، جتنا وہ زیادہ آگے جائے گا علی کی محبت میں اتنا ہی اسے تنگ کروں گا۔ دربار لگا ہوا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت نے میری کمر توڑ دی ہے، قرآن کی ایک آیت مجھے تھکا رہی ہے، اور آیت ہے سورہ نساء کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان من اہل الکتاب الا لتؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا۔ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے کہ جو مرنے سے پہلے مومن نہ ہو جائے۔ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہوگا، پھر مرے گا، اور اس کے اوپر گواہی دی جائے گی قیامت کے دن۔ تو کہنے لگا یہ عیسائی روزانہ مر رہے ہیں، یہ یہودی روزانہ مر رہے ہیں، مگر مومن نہیں ہو رہے۔ آیت کہہ رہی ہے مرنے سے پہلے عیسائی اور یہودی مومن ہو جائیں گے۔ جو بھی عیسائی مرے گا مرنے سے پہلے مومن ہو کے مرے گا، یہودی مومن ہونے سے پہلے مومن ہو کر مرے گا۔ تو یہ تو روزانہ مر رہے ہیں مگر یہ مومن نہیں ہو رہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو یہ آیت تو مجھے تھکا رہی ہے۔ تو میں نے ایک طے کیا، میں نے ایک ارادہ کیا ہے، ایک فیصلہ کیا ہے، اور طے یہ کیا ہے کہ جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، حجاج ابن یوسف کہتا ہے ان کی گردنیں اڑا دو، انہیں مار دو، مومن ہو کے مر نہیں گئے، لہٰذا ہم ہی مار دیتے ہیں۔ تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی آواز آئی کہ امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں؟ انہوں نے کہا امان ہے۔ کہا امیر یہ تو آیت آخری زمانے کی ہے، یہ نازل نبی پر ہوئی ہے، مگر اس کا جلوہ آخری زمانے میں ہوگا۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ نبی پر نازل ہوئی ہے، یہ آخری زمانے میں یہ منظر نظر آئے گا جب حضرت مہدی ظہور کریں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، تو دنیا کا کوئی عیسائی اور یہودی نہیں رہے گا جو مومن ہو کے نہ مرے گا۔ تو خاموش پہلے تو سوچتا رہا، پھر کہنے لگا بات تو تمہاری صحیح ہے، مگر یہ لائے کہاں سے ہو؟ یہ بات کہاں سے لے کر آئے ہو؟ بات بڑی عمدہ ہے، حل ہے اس آیت کا، اس آیت کی جو الجھن تھی، سوال تھا، اس کا حل یہی ہے جو تم نے دیا ہے، مگر یہ لائے کہاں سے ہو؟ تو پھر اس نے کہا میری جان تو امان دیں گے؟ کہا امان ہے، امان ہے، بتاؤ۔ کہ یہ محمد باقر نے بتایا۔ صلوات پڑھ لیں مولا کے ساتھ۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور بلند صلوات۔ بات آگے بڑھے تو میرے محترم سننے والوں، یہ جو تین ولایتیں ہیں ان کو سب کو اپنانا ہے، انہیں بالآخر سب کو اپنانا ہے، بالآخر سب اسی دروازے پر آئیں گے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، تو جنہیں بار بار سن رہے ہوں تو وہ معاف کریں مجھے، اور انہیں جملہ تکلیف دے تو معاف کر دیں۔ مجھے اس ملنگ سے بہت پیار ہے جو بازاروں میں، کوچوں میں، گلیوں میں، شاہراہوں پر آواز لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ اس لیے کہ جہاں میں نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ جا کے یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ تمہیں کہنا ہے۔ اور میری مراد یہ روشن ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ علی علی کہیں گے، تو صرف نعرہ نہیں ہے، نعرہ تو ایک اظہار ہے، شناختی کارڈ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ وہ بھی ضروری ہے، مگر بات اس سے آگے کی ہے، یعنی جیسے علی نے روزہ کھولا ایسا کھول کے دکھاؤ، جیسے علی نے نماز پڑھی ایسے پڑھ کے دکھاؤ، جیسے مولا علی نے جہاد کیا وہی اصول اس کے اندر جو اپنائے وہ تم اپناؤ۔ گھریلو زندگی کیسی تھی، معاش کیسا تھا، سیاست کیسی تھی، جو مولا کائنات کا انداز تھا وہ اپنانا ہے، علی علی کہنا۔ بے شک، ٹھیک ہے، یہ سب کو کرنا ہے۔ یہ ہے ایک ایسی خبر کہ جو مجھے ہمیں ذہن میں بٹھانی ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم اس کی تبلیغ کریں، بات کو پہنچائیں۔ مجھے تبلیغی جماعت کے دوستوں سے بھی بڑا پیار ہے، مگر یاد رہے پورے قرآن میں نبی کو تبلیغ کرنے کا حکم ملا ہے تو وہ حکم ہے ولایت علی کی۔ بلغ صیغہ امر کے ساتھ پہنچاؤ، پورے قرآن میں ایک جگہ آیا
نبی نے پہنچائے تو ہزاروں پیغام ہیں، مگر صرف ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے، بلغ، تبلیغ کرو، بتفضیل علی ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب نے تم پہ نازل کر دیا ہے اس کی تبلیغ کرو۔ تو نبی نے بلغ کے حکم پر جب عمل کیا تو اپنے ہاتھوں پر مولا علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ کل ایمان آرے حیدری، اور یہ مولا ہونے کا اعلان یقیناً کوئی نیا کام تھا، نئی بات تھی، نیا پیغام تھا، تبھی تو سارے مجمع نے مولا علی کو مبارکباد پیش کی، اور سارا مجمع تو کیا، حضرت عمر نے تو سب سے پہلے آواز دے کر کہا بلغ بلغ، مبارک ہو اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ بھائی جو کتابوں میں تاریخوں میں لکھا ہے وہ تو بتاؤں گا نا میں، انہوں نے آواز دے کر کہا مبارک ہو آپ ہو گئے، اس کا مطلب پہلے نہیں تھے، آپ ہو گئے ہر مومن اور مومنہ کے مولا اور میرے مومن، میرے مولا۔ اور بڑھ کر 100 سے زیادہ صحابہ کرام میں تو شاعر تھے جنہوں نے فی البدیع قصیدے کہے میدان غدیر میں۔ علامہ امینی نے الغدیر نامی 10 جلدی کتاب میں 2 جلدیں تو صرف اسی بات کے اوپر قرار دی ہیں کہ اس وقت فی البدیع شاعروں نے قصیدے مولا کی شان پہ کیا کہے، اور نبی بیٹھے ہیں اور علی علی ہو رہا ہے، یعنی نبی کے سامنے مولا کائنات کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یہ جشن غدیر وہ جشن ہے جو سنت بھی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ تھوڑی سی بات آگے بڑھے تو یہ پہلا پیغام، یہ پہلا مرحلہ میرے بیان کا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا مولا سے وابستگی کا عقیدہ، یہ بہرحال بالآخر سب کو اپنانا ہے۔ تو میں زیادہ محنت کروں، زیادہ سلیقے سے بات کروں، زیادہ طریقے سے تبلیغ کروں تو شاید جلدی ہو جائے گا۔ الحمدللہ مجھے یہ توفیق حاصل ہے کہ ہماری مجلسوں میں چند لوگ اکثر شیعہ ہونے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں ان کو کہتا ہوں بھائی جلدی نہیں کرو، میں بھرتی نہیں کرتا، مجھے مطلب بتاؤ نا، تم کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو، ذرا کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ پھر بہت سے مختلف جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب بڑا اچھا تھا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 2 جوان کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا جی کیا مطلب ہے اپنا، کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو؟ ہماری وجہ سے شیعہ مطلب ہے ہمارا حال اچھا نہیں ہے، ہم شیعوں کا حال اچھا نہیں ہے، شیعہ بہت اچھا ہوتا ہے، میرا حال اچھا نہیں۔ شیعہ سلمان فارسی ہے، شیعہ ابوذر غفاری ہے، شیعہ مالک اشتر ہے، یہ میثم تمام، حذیفہ یمان، یہ حضرت عمار یاسر، یہ بڑے بڑے لوگ۔ پہلے 6 شیعوں کو تو نبی نے بشارت دی تھی نا کہ جنت ان کی مشتاق۔ پھر اس کے بعد یہ کربلا والے جو کربلا میں شہید ہوئے یہ شیعہ تھے، یا ائمہ اہل بیت کے جو اصحاب تھے یہ شیعہ تھے۔ میں نے کہا کہ ہماری وجہ سے مت ہونا شیعہ، ہمارا پلٹ جاؤ گے دوبارہ۔ تو ایک جوان نے بڑا اچھا جواب دیا، اچھا جواب ہے اس لیے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں مولانا یہ بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، ہم تو 2 باتوں کی وجہ سے شیعہ ہو رہے ہیں، ایک عظمت علی اور ایک صبر حسین، ان 2 چیزوں نے ہمیں متاثر کیا۔ ایک مولا کائنات کے فضائل، ایک علی بن ابی طالب کی عظمت، اور ایک حسین ابن علی کا صبر۔ اگر آپ کی یہ مجلسیں نہ ہوتی، آپ کے یہ امام بارگاہ نہ ہوتے، آپ کے یہ جلوس اور ماتم نہ ہوتے، تو آج جو میرا غیر شیعہ طبقہ حسین مولا کی بات کر رہا ہے وہ نہ کرتا۔ آج جو بہت ساری چیزیں روشن اور کلیئر ہو رہی ہیں وہ آپ کی سرداری کی وجہ سے۔ بے شک بے شک۔ اگر کربلا کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو آج بہت سارے مسئلے آسان نہ ہوتے۔ آج کھل رہی ہیں چیزیں، آج واضح ہو رہی ہیں۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ ہمدردانہ اور تبلیغ کے عنوان سے کر رہا ہوں۔ تبلیغ محبت علی، سب کو آنا ہے اس طرف، بالآخر آنا ہے۔ بے شک۔ ہر جگہ ایک ہی آواز،
ہر جگہ ایک ہی پکار، ہر جگہ ایک ہی نعرہ، ایک ہی بات، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ ہم کسی کی توہین کریں، یہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، شیعہ توہین کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں مولا کائنات کا سب مقام اور معیار، ان بڑوں نے بھی کہا کہ علی ہم جیسے ائمہ اربعہ اہل سنت خلفاء ثلاثہ، جی ٹاپ 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جی وہ سب کے سب مولا کائنات کی عظمت کے معترف ہیں۔ تھک رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ وہ سب کے سب مولا کائنات کی عظمت کے معترف ہیں۔ ایسے ایسے بیانات ہیں کتابوں کے اندر، تو وہ سب بڑے معترف ہیں۔ اور یہ اس کے بعد ہے کہ جب مولا سے دشمنی، مولا سے بغض، مولا علی پر سب و شتم، مولا علی پہ تبرہ، مولا علی پہ لعن، 80 سال تک ممبر سے بولنا واجب تھا، ورنہ تنخواہ بند ہو جاتی تھی، وظیفہ بند ہو جاتا تھا۔ مجمع یاد دلاتا تھا خطیب صاحب کو، امام جمعہ کو، کہ آپ نے بھول گئے، علی کو کچھ نہیں کہا۔ ایک بڑا نام ہے، ان کو ٹوکا گیا تو انہوں نے پھر کچھ جملے کہے، تو گھر جا کر ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ بھول گئے تھے یا قصداً آپ نے چھوڑ دیا تھا امیر المومنین علی کو کچھ کہنا؟ کہا نہیں، میں نے قصداً چھوڑا تھا۔ کہا پھر جب ٹوکا تو پھر کیوں بولا؟ کہنے لگے کہ میں سب سوچ رہا تھا کہ شاید یہ خاموش رہیں گے، میں گزر جاؤں گا، لیکن ٹوک دیا، مجھے بولنا پڑا، کیونکہ اب نہیں بولتا تو میں کہیں میری شکایت ہو جاتی۔ کہنے لگا بابا کیوں، آپ کیوں کر رہے تھے ایسا؟ سب کرتے ہیں ایسا، آپ کیوں علی کو کے خلاف نہیں بول رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا حق تو یہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ جس کی شان میں فضائل آئے، ہم اس علی کے خلاف بولتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ کہنے لگے کیوں بولتے ہیں؟ کہ یوں بولتے ہیں کہ حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے، حکومت کا اعلان ہے۔ جی حضرت عمر ابن عبدالعزیز، میں انہیں کہوں گا رحمت اللہ ہے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے لیے اچھے الفاظ کہے۔ انہوں نے 3 بڑے کارنامے کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی علی کو برا نہیں کہے گا۔ انہوں نے جو 3 بڑے کام کیے، فتح کو واپس کیا، جی خمس کو بحال کیا، اور مولا علی پر سب و شتم کو روکا۔ تو مشکل کام تھا، اس وقت میں زیادہ مشکل کام تھا، گردنیں کاٹی گئی ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ خطباء و ذاکرین نثر میں بھی، نظم میں بھی میثم تمال کو بتائیں، ابن سکید کا قصہ سنائیں، جن کی زبانیں زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے ان کی زبان کو کھینچ کے توڑا گیا۔ اس زبان سے کہتے ہو نا علی، تمہاری زبان ہم کھینچیں گے۔ متوکل شکایت آتی ہے کہ یہ تمہارے بچوں کا جو استاد ہے نا ابن سکید، یہ شیعہ ہے، یہ علی کو اولا افضل صاحب فضیلت مانتا ہے۔ کہنا نہیں نہیں، یہ تو شیعہ نہیں ہے۔ کہا آزمائیے، دیکھیے کہ شیعہ ہے یا نہیں۔ تو اس کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھانے آتے تھے، معلم تھے، ٹیچر تھے بچوں کے۔ تو آگے قریب سے گزرا، کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ عزیز ہیں تو نہیں حسن حسین؟ کتنا بڑا انسان، اب تک چھپے ہوئے ہیں، اب تک تقیہ میں ہیں، اب تک اپنی جان بچا رہے ہیں۔ کہ میرے یہ دونوں بچے جنہیں تم پڑھا رہے ہو، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں یا حسن حسین تمہیں زیادہ عزیز ہیں؟ سلام ہو ایسے لوگ بے ساختہ فرمایا، تمہارے بچے حسن حسین کے برابر کیا ہو سکتے ہیں؟ تم اور تمہاری اولاد تو علی کے غلام قمر کا مقابلہ نہیں کرتے۔ بس اسی جرم میں زبان کھینچی گئی، کوڑے مارے گئے۔ حضرت امام نسائی
اہل سنت کے 6 اماموں میں سے ایک امام، یعنی علماء میں سے، سیاہ ستہ کے علماء میں سے ایک امام نسائی۔ جرم کیا تھا؟ مجمع عام میں، ملأ العام میں 10 لوگوں کے درمیان مولا علی کے فضائل بیان کیے تھے، وہ حدیثیں بیان کی تھی۔ بھائی آپ سن رہے ہیں مجھے؟ وہ حدیثیں بیان کی تھی جو مولا کی عظمت کی، مولا کی فضائل کی حدیثیں پکڑ کے لے جاتے ہیں، اتنے کوڑے مارتے ہیں، اتنا زخمی کرتے ہیں کہ آخر وہ چند دن بعد انہی زخموں کی تاب نہ لا کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیسے پہنچا ہے یہ ذکر اب تک؟ آج تو یہ امام بار کا اتنا بڑا امام بار کا پورا ہوا ہے، محرم کی مجلس تھوڑی ہے، یہ ایام اعزا کی مجلس تو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی امام بار کا اس وقت پر ہے جی۔ کتنے آرام سے ہم مولا علی کی بات کر رہے ہیں، مائک پر بات کر رہے ہیں۔ ماضی کے اندر اس ذکر کو ہم تک پہنچانے میں جو خون دیا ہے، جو جانیں قربان ہوئی ہیں، لیکن عزیزوں قافلہ چلتا رہے گا، قابلیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک جملہ کہا، میرٹ پر قابل ترین وجود وہ بعد از نبی اگر کوئی امت مصطفیٰ میں ہے تو وہ علی۔ بے شک بے شک۔ علم میں علی مولا سے زیادہ بعد از نبی کوئی نہیں، بے شک بے شک۔ سخاوت میں علی مولا سے زیادہ بعد از نبی کوئی نہیں، بے شک۔ غیرت، عزت، شجاعت، ہر عنوان جو کسی کو بھی بڑا ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ بعد از نبی سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے، یہی عنوان ہے۔ اب اس ذات کی اطاعت، تھوڑی سی بات آگے بڑھے، اس ذات کی اطاعت اس سے زیادہ مشکل کام ہے جو آسان کام مجھ جیسے لوگ کر رہے ہیں، جو کرنا ہے، جو نسبتاً آسان کام ہے، وہ اطاعت۔ اطاعت کیا ہے؟ وہ جن کے پاس یہ 3 ولایتیں پہنچیں گی نا، جو ان 3 ولایتوں کے حامل ہوں گے، حمل کر پائیں گے، برداشت کر پائیں گے۔ آسان بات نہیں ہے، تیاری کی جاتی ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، 1 مہینے پہلے سے تیاری کرتے ہیں جی۔ آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی، آپ 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کی تیاری اتنی ہی پہلے سے شروع ہوتی ہے، ورنہ وہ کام خراب ہو جاتا ہے، وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ شادی کی تاریخ 1 سال پہلے طے کی تھی، تیاری 1 مہینہ پہلے شروع کی، شادی کے اندر بدمزگیاں ہوئیں، رشتہ دار ناراض ہوئے، تلخیاں ہو گئیں، کسی نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہ کیا کریں، 1 مہینے پہلے ہی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی تو یہی جگہ ملی۔ تو بھائی تم نے تو 1 سال پہلے طے کی تھی شادی، تو تم نے یہاں ہال یا یہ مثال کے طور پہ مارک کی اور یہ ساری چیزیں تم نے 1 مہینے پہلے بک کیوں کروائی؟ جب ایسے ہی ملے گا پھر تو یہی ہوگا۔ یعنی اگر کام اہم ہو تو اس کی تیاری بہت پہلے سے کی جاتی ہے۔ تو پہلے بتایا جائے کہ ان 3 ولایتوں سے زیادہ بڑا اہم کام کون سا ہے؟ جب یہ کام اہم ہے تو پھر ان کی تیاری بھی پھر اتنی ہی اہم ہوگی۔ ہر روڈ پر جہاز نہیں اترتا، ہاں جو رن وے ہے نا جہاں جہاز اترتا ہے وہ اتنا ہی سنگین بنایا جاتا ہے جو اتنا وزن برداشت کر سکے۔ اگر ہمارے اس روڈ کے اوپر جہاز اتر جائے گا نا تو یہ روڈ دبا دے گا، بٹھا دے گا روڈ۔ یعنی فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا، اہل بیت کی محبت جس دل میں اترے گی پہلے اس دل کو بہتر کرنا ہوگا، پاک کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ ایک نہیں، 3 ولایتوں کو حمل کرنا ہے۔ اب سنیے آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی بھی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے جانے سے امام بارگاہ بند نہیں ہوگا، تمہارے جانے سے مسجد بند نہیں ہوگی، جلوس تمہارے دم سے نہیں چل رہا، یہ علم تمہارے دم سے نہیں اٹھ رہا، یہ مدرسہ تمہاری وجہ سے نہیں چل رہا، یہ سارے نیک کام تمہارے دم سے نہیں ہے، تم ان کے دم سے ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ تمہاری عزت ان کی وجہ سے ہے۔ تم میں سے اگر کوئی پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور کو لے آئے گا، تم سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو لے کر آ جائے گا۔ اب جنہیں اللہ لے کر آئے گا ان میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ پھر جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی وہی ہیں جو وہ 3 ولایتوں، کیونکہ یہ 56ویں آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ابھی پڑھنے جا رہا ہوں،
اور 55ویں آیت وہ ولایت ہے، انما ولیکم اللہ۔ وہ 6 نشانیاں علامتیں سے بات کیا ہے؟ اول یحبہم، انہیں جنہیں اللہ لے کر آئے گا، ان میں سب سے پہلی صفت یحبہم، وہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ بھائی دعویٰ اعلان اور ہوتا ہے، ثبوت اور ہوتا ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اس کی کوئی نشانی، کوئی علامت، کیسے پتا چلے کہ اللہ محبت کر رہا ہے؟ دوسری صفت، میں سوال چھوڑ رہا ہوں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ دوسری صفت یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، یا کافی ہے بیان کر دینا؟ یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، مومنین سے وہ لڑتے نہیں ہوں گے، اکڑتے نہیں ہوں گے، مومنین کے آگے وہ تکبر نہیں کرتے ہوں گے۔ ان کے مزاج میں تکبر ہوگا، مگر اعزۃ علی الکافرین، اپنا تکبر کافروں کے سامنے ظاہر کرے گا، مومنوں کے سامنے تکبر ظاہر نہیں کرے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، 5ویں صفت، وہ اللہ کی راہ میں مسلسل کوشش کرنے والے ہوں گے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا نہیں ہو سکتا وہ جو اللہ، رسول اور علی کی ولایت لینا چاہتا ہے، مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ 6ٹھی صفت لا یخافون لومۃ لائم، ان کی 6ٹھی صفت یہ ہوگی کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ضمیر مطمئن ہے، میں نے یہ کام تمام تر شرائط کو پورا کرنے کے بعد انجام دیا، سارے مشورے کرنے کے بعد میں نے یہ کام انجام دیا، اب اس کی مخالفت ہو رہی ہے، تو وہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ مطمئن کھڑے رہتے ہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ مطمئن ہوتے ہیں میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر وہ جب وقتی طور پر مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، وہ مخالفت ختم ہو جاتی ہے، پھر انہی لوگوں کی تعظیم معاشرے میں بڑھتی ہے جن کی کل تک توہین ہو رہی تھی۔ 100 سال تک امام حسین کی قبر پہ سایہ نہیں تھا، 100 سال تک یہی باتیں ہوتی رہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیوں گئے کربلا۔ مجھے بتائیے اس دور کی نسبت آج حسین مولا کے مزار پہ زیادہ رونق ہے یا نہیں؟ جیسے جیسے زمانہ بڑھا حسین سمجھ میں آئے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا حسین مولا کی قربانی روشن ہوئی۔ اس وقت کے اندر بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے بات کو، نہیں سمجھ پائے بہت سارے لوگ، حتیٰ بات چاہنے والے نہیں سمجھ پائے۔ سلیمان ابن سورت خزائی کون تھے؟ تھک تو نہیں رہے آپ؟ سبحان اللہ۔ سلیمان ابن سورت خزائی جنہوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا مگر تھے وہ شیعہ، اور پھر بعد میں انہوں نے پورا لشکر تیار کیا قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کے لیے، اور پھر عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے مقابلہ ہوا، جیتے بھی، پہلا حملہ جیت گئے تھے، پہلی جنگ جیت گئے تھے، دوسری جنگ میں ہار گئے، اور پھر مختار آئے۔ البتہ مختار ثقفی اس وقت میں زندان میں تھے، آزاد نہیں تھے، یعنی مختار ان میں سے نہیں ہے کہ جو آزاد تھے اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا امام کا، مشکل ہے۔ مگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اگر ضمیر مطمئن ہے تو کل اور مستقبل اسی کا ہے جس نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے فیصلہ کیا تھا۔ لا یخافون لومۃ لائم، جی یہ 6 صفتیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی کوئی 8-10 نشانیاں ہیں، صرف ایک بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ کی محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جتنا پریشانیوں میں مبتلا ہوگا اتنا اس کی صلاحیتیں نکلیں گی، اتنی وہ کوششیں اچھی کرے گا، اتنا وہ اور بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ پودا جو گملے میں اے سی کے کمرے میں رکھا ہوتا ہے اس کی مضبوطی بھی ہوگی، مگر وہ پودا جو صحرا میں لگا ہوا ہوتا ہے، تیز ہواؤں کا سامنا کرتا ہے، تپش اور دھوپ کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے درخت کی لکڑی کی مضبوطی کچھ اور ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میری قسمت اچھی ہے، اکثریت جوانوں کی ہے، میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جی کہ تم کبھی اگر پریشان ہو رہے ہو نا تو صرف ایک بات کا اندازہ کیا کرو، ایک بات کا
جائزہ لیا کرو کہ یہ پریشانی میری غلطی کی وجہ سے آئی ہے یا یہ پریشانی میری غلطی کی وجہ سے نہیں آئی. یہ پریشانی غیبی ہے, یہ پریشانی مقدر والی ہے, یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اگر میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی, میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور پریشان ہو گیا ہوں, تو جان لو کہ اللہ تمہیں بڑا بنانا چاہتا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد. اللہ کی محبت کی ایک نشانی, اللہ یحبونہ, وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تو ہماری اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں, ہمارے اللہ سے محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہماری اللہ سے محبت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں, خفا نہ ہوئیے گا میں کچھ کہہ رہا ہوں, اللہ سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں میں ہمیں غیرت مند ہونا ہوگا. سب سے پہلے اللہ کا کلام قرآن. اگر قرآن کی کہیں توہین ہو رہی ہو اور مجھے برا بھی نہ لگ رہا ہو تو میں نظر ثانی کروں, میں مسلمان نہیں رہا. البتہ میں یہاں اطلاع کروں گا, انتہائی مذموم عمل اسلامی ریاستوں کا کام ہے کہ اس طرح کی حرکتوں کے روکنے کے لیے تدارک کرے, اہتمام کرے, کوئی پالیسی بنائے, کوئی عالمی سطح پہ قوانین پاس کروائے. لیکن گلہ میرا مسلمانوں میں ان لوگوں سے ہے جو آج بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں صرف شیعہ دشمنی میں کہ شیعوں کے 40 پاروں کا قرآن ہے, جو ہمارے 30 پارے ہیں وہ شیعوں کے ہیں, ان کے 40-50 اور بھی ہیں. شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے. یہ کہتے ہیں شیعہ حضرات کے 10 پارے فلاں کی بکری کا. مصیبت ہماری دیکھی, بکری ہماری بھی نہیں ہے, پھر بھی جواب ہمیں دینا پڑ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ بات, غلط بات, کسی بھی کیا بات ہے, کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجائے کہ میں کیوں آیا ہوں, اور اس سے کہیں کہ اپنے گھر میں سے قرآن لا کے دکھاؤ. وہی قرآن نکلے گا جو آپ کی مسجد میں رکھا ہوا. ہمارا مرکز نجف, ہمارا مرکز قوم, جہاں علمی طور پر ہمارا مرکز ہے. آپ قوم اور نجف چلے جائیں, کسی مدرسے میں, کسی حرم میں, بی بی کے حرم میں, مولا کے حرم میں جا کے جو قرآن رکھے ہوئے انہیں اٹھا کر چیک کر لیجئے کہ قرآن کو کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے, وہ یہی قرآن ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے, میں ایک فورم پر تھا, پاکستان کا پہلے نمبر کا عالم دین مفتی اعظم تھا پاکستان کا ایک وقت کا, باقاعدہ تقریر کر کے کہہ رہا ہے کہ شیعوں کا تو قرآن ہی علیحدہ ہے. بھائی تم ہماری مخالفت میں یہ بھول بیٹھے کہ تمہارے اس خطاب سے یہودی کو فائدہ ہوگا, عیسائی کو فائدہ ہوگا, صہیونی یہودیوں کو فائدہ ہوگا, کہ مسلمان تو ابھی اپنے قرآن کے بارے میں بھی متفق نہیں ہے. بہرحال پوری دنیا کے اندر 25, 35, 40% شیعہ ہیں, اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے, وہ قرآن علیحدہ کہتا ہے. قرآن انجیل کی طرح تم اس کے کیا ورژن بناؤ گے, اس کے تم جو ہے وہ اس کی ایڈیشن بناؤ گے, یہ صاحب قرآن یہ کیا کر رہے ہو جب تم اندرونی طور پر قرآن کی مخالفت ایسے کر رہے ہو گے, جبکہ کہیں ہے ہی نہیں ایسا. یعنی ہم کیا گلا کاٹ لیں اپنا, یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہی قرآن ہے, نہ کہیں تمہیں مل پا رہا ہے, نہ ہمیں آج تک ملا. جو تم نے ہی بتایا ہے, تم نے بتایا ہے کہ ہمارا 40 پاروں قرآن ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا. تم یہ کیا باتیں ہیں. اور پھر جب قرآن کی توہین ہوتی ہے تو پھر مسلمان پریشان ہوتا ہے. پریشانی بھی قرآن کی وجہ سے شاید نہیں ہوتی, کسی اور وجہ سے ہوتی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. بھائی سے بلند صلوات پڑھ لیں. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنین سے تکبر نہیں کریں گے. عزت علی الکافرین, مگر کافروں سے اکڑ کر بات کریں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے. لا یخافون لومۃ لائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوگی. دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, یہ ان کی لغت میں لفظ ہی نہیں ہے. دنیا کچھ کہتی رہے, میرا اللہ, رسول اور علی کیا کہتا ہے, میرے مولا کیا چاہتے ہیں. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارا اللہ, رسول اور اہل بیت چاہتے ہیں. اب جب یہ 6 صفتیں حاصل ہو جائیں تو پھر یہ 3 ولایتیں ملتی ہیں.
یہ میں نے بات تھوڑی سی زیادہ سنگین کی ہے اور زیادہ تر اپنے نہیں کی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان باتوں پہ عمل کروں. اور پھر جب کوئی ان 6 صفتوں سے گزر کر ان 3 ولایتوں میں داخل ہو جاتا ہے تو کبھی وہ شہباز قلندر بنتا ہے، کبھی وہ شاہ لطیف بنتا ہے، کبھی وہ امام بری بنتے ہیں، کبھی وہ معین الدین چشتی بنتے ہیں، جی کبھی عبداللہ شاہ غازی بنتے ہیں. لہذا جتنے بھی علی کے سچے پکے شیعہ ہیں جہاں وہ قدم رکھ دیں وہ شہر شریف بن جاتا ہے. نجف اور علی سے جڑے ہوئے لوگ اسی طرح عزت پاتے ہیں اور عظمت پاتے ہیں. بے شک. عزیزو مجھے معاف کیجیے گا، میں نے بہت دیر لگا دی. اتنا ہے، شکریہ. اتنا ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں اور ہم سب کچھ لینے آئے ہیں، کچھ سیکھنے آئے ہیں اور اس دروازے سے بہت کچھ نصیب ہوتا ہے. اس دروازے سے جو چیز نصیب ہوتی ہیں، جو چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان میں سے ایک روشن واضح سرمایہ استقامت ہے. میدان میں ڈٹنا ہے، میدان نہ چھوڑنا ہے، ہمت حوصلہ، نظریے پر قائم رہنا، اپنے عقیدے کا سودا نہ کرنا، اپنے ایمان کی فروخت نہ کرنا اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اسی جگہ بیٹھے رہنا کہ جہاں بیٹھنا ہی در حقیقت کامیابی ہے. وقت گزر جائے گا، ایثار ثواب کی مجلس ہے، وقت گزر جائے گا. یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی. کیسے کیسے لوگ جو آسمان تک سر لے جانا چاہتے تھے اور زمین کو پھاڑنا چاہتے تھے، وہ سب قبروں میں آج شاید ان کی ہڈیاں بھی نہیں مل رہی. ان کی اولادیں ان کی جائیدادیں کھا پی کر آج فقیر ہوئی بیٹھی ہیں. بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، مگر عزیزو رہا وہی کہ جس نے صبر کیا، اصولوں سے سودا نہیں کیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی پہ زیادتی نہیں کی، بلکہ حق اور سچ کی خاطر اپنی جان کی قربانی کی دی. میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہیں اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے. امام حسین کی زندگی، صلوات پڑھ لیں محمد وعلی. زندگی کی ایک مثال یہ مجلس عزا ہے. کس شوق سے، کس ذوق سے، کس سچائی سے مجلس میں ہم آ کر بیٹھتے ہیں. اور کیا لینے آئے یہاں پر؟ مصروف لوگ، دنیا جن کے ہاتھ میں روزانہ آتی اور جاتی، وہ لوگ چپلیں اتار کر، جوتیاں اتار کر فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں عاجزی کے ساتھ. یہ حسین مولا کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. میں ابھی 1 ہفتہ پہلے عرفہ میں نے کربلا میں کیا. عید کا دن میں کربلا میں تھا. حج میں 8 کر چکا ہوں. کوئی سنی بھائی یہ نہ سمجھے کہ یہ عید کے دن حج کرنے کیوں گئے، نہیں گئے اور کربلا کیوں چلے گئے. کربلا کعبے کا کعبہ ہے، یعنی کعبہ جہاں سے جان پاتا ہے، جہاں سے طاقت پاتا ہے، جہاں سے کعبہ کو تقویت ملتی ہے، وہ زمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، جہاں فرشتے حسین کے مزار پر اتر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اڑ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر نماز فجر سے پہلے 5000 فرشتوں کی ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں. یعنی 5000 فرشتے اترتے ہیں، جو رہ گئے تھے وہ واپس جاتے ہیں، جو کل کی ڈیوٹی پہ تھے وہ واپس جاتے ہیں. کوئی 10,000 کی تعداد میں جنوں کا وہاں گزر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ تو غیر مرئی مخلوق ہے نا، مگر وہاں ایک وارث بھی روزانہ آتا ہے. خاص طور پر شب جمعہ ضرور آتا ہے. امام مہدی ہر شب جمعہ اپنے جد حسین کو سلام کرنے آتے ہیں، اور سلام جو کرتے ہیں اس میں ایک عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں السلام علی خد الطریب، سلام ہو اس رخسار پر جس پر کربلا کی خاک لگ گئی تھی.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی جی۔ یہ جو آپ کا گریہ ہے نا، یہ ائمہ اہل بیت نے چاہا ہے جی، ائمہ نے چاہا ہے کہ جب تم ہماری جد حسین کا نام سنو تو رویا کرو۔ ابن شبیب سے کہا تھا مولا رضا نے، ابن شبیب جب غم دنیا تمہیں گھیر لے، پریشانیاں بڑھنے لگیں، الجھنیں بڑھنے لگیں، تو غم دنیا میں کبھی مت رونا، فبکی للحسین، میرے جد حسین پہ رو لینا۔ تو یہ ائمہ اہل بیت نے رونے کا حکم دیا ہے، اور جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو یہ خود ایک تبلیغ ہے، اس کے بہت دور تک نتیجے ہیں۔ آمادہ ہو گئے آپ؟ چلیں کربلا چلیں، میرے مولا حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک کتنی دیر کا دن ہوتا ہے، میرے مولا نے 100 سے زیادہ لاشیں اٹھائیں۔ 72 تو وہ ہیں جو مکے سے، مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا امام کے ساتھ مسلسل رہے ہیں، لیکن 36 لوگ وہ ہیں کہ جو کربلا میں شب عاشور مولا حسین کے خیموں کی طرف آئے ہیں۔ صبح عاشور حر آئے، حر کا بیٹا آیا، حر کا غلام آیا، رات کی تاریکی میں بار بار آ کر حضرت عباس کہتے تھے مولا تو وہ لوگ بھی آ گئے، مولا بنی اسد کے بھی کچھ لوگ آ گئے، بنی قریظہ کے بھی کچھ لوگ آ گئے۔ اور جب امام حسین ان سے ملتے تھے نا، اور امام ان سے پوچھتے تھے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ امام حسین تو اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے کہ چلے جاؤ، یہ کل مجھے مارنا چاہتے ہیں، تمہیں یہ نہیں مارنا چاہتے، تم اگر مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہیں نہیں ماریں گے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ پھر میرے مولا نے سوچا کہ شاید یہ شرما رہے ہیں جاتے ہوئے، تو فرمایا میں خیمے کا چراغ بجھا دیتا ہوں، اجرکم اللہ، تاکہ تمہیں جانے میں شرمندگی نہ ہو، اور پھر چلے جانا۔ لیکن جب چراغ بجھا کچھ دیر کے بعد پھر چلا تو حضرت حبیب ابن مدائح نے تلوار نکالی ہوئی تھی، کوئی ایک بھی نہیں گیا، کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ حبیب جو کہ سب کے نمائندہ بن کے بات کر رہے تھے، تو حبیب نے تلوار نکالی ہوئی تھی، اور حبیب نے ایک جملہ کہا مولا اگر آپ کہیں گے نا تو ہم اپنی گردنوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں گے، مگر ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب میرے مولا نے، اور پھر فرمایا جب یہ حضرت حبیب کا یہ عمل دیکھا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ما ارا اصحابا، امام حسین کا فقرہ ہے، امام حسین کا حدیث مبارک ہے، ما ارا صحابا کا صحابی، میں نے نہیں دیکھے کسی کے صحابی ایسے جیسے اللہ نے مجھے دیے۔ پھر یہ کہہ کر میرے مولا حسین نے فرمایا کہ اب جب تم چاہتے ہو کہ کل میرے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس کس کا نام شہادت نامے میں لکھا ہوا ہے۔ تو امام حسین نے صحابہ کرام کے، اصحاب حسینی کے نام، اپنے اصحاب کے نام بتائے کہ یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا۔ تو جب سب کے نام بتا دیے تو کونے سے، خیمے کے ایک کونے سے ایک بچے کی آواز آئی، اور وہ تھے حضرت قاسم۔ آواز یہ آئی چچا میرا نام ہے۔ اچھا یہ نام جو لیے تھے امام حسین نے تو اصحاب کے نام لیے تھے نا، لیکن وہاں وہ اہل بیت میں ہے، تو حضرت قاسم نے فرمایا چچا میرا نام بھی ہے۔ امام قریب گئے، سینے سے لگایا، پیار کیا، کون ہے؟ یتیم بھتیجا ہے، امام حسن کا بیٹا ہے حضرت قاسم۔ سینے سے لگا کر پیار کیا، اور امام نے فرمایا بیٹا تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ انگڑائی لی حضرت قاسم نے، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم نے انگڑائی لی، کمر میں جو پٹکا بندھا ہوا تھا وہ کھل کے گر گیا، اور انگڑائی لیتے ہوئے کہا حل یصلون الی الخیام، میرا بھائی تو گودی کا بچہ ہے، میرا بھائی علی اصغر تو کہوانے کا بچہ ہے، کیا یہ ظالم خیموں میں گزائیں گے؟ ہاشمی جوش ایک مرتبہ بڑھنے لگا حضرت قاسم۔ امام نے پیار کر کے کہا نہیں قاسم، میں